بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بارے میں آج آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے اور اس میں پاکستان میں سیلاب زدہ لوگ جو ہیں، سیلاب سے متاثرین لوگ اور ان کے نقصانات کے حوالے سے امور زیر بحث لائے گئے، زیر غور لائے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی ایک اعلانیہ جاری کیا گیا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا اعلانیہ ہے اور وہ اعلانیہ میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور جس کی صدارت ایک ایسے شخص کے حوالے کی گئی ہے جس کا نام آپ کے سامنے بڑے معزز طریقے سے رکھا جائے گا، رانا ثناء اللہ، جو وزارت داخلہ میں اس ٹائم ان کا قلمدان ان کے پاس ہے، وزارت داخلہ کا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ہاتھ میں یہ جو ہائی پاور کمیٹی ہے، اس کی بھی سربراہی دے دی گئی ہے کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ تحقیق کریں اور آپ رپورٹ پیش کریں۔ اس حوالے سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور انہوں نے بھی بریفنگ دی اچھی خاصی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ فورم ہوتا ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوتی ہے۔ اس فورم کے سربراہی کرتے ہیں جی وزیر اعظم، وفاقی وزراء اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آرمی چیف شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چیف آف دی نیول سٹاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چیف آف دی ایئر سٹاف ہوتے ہیں، چیف آف دی کیا کہتے ہیں جوائنٹ چیئرمین چیف جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تمام چیف شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتا دوں یعنی کہ عسکری قیادت تمام کی تمام اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو اعلیٰ قائدین ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی جو کیا کہتے ہیں کمیٹی اس کا حصہ ہوتے ہیں، یہ تمام بڑے سربراہان جو ہیں۔ اور اس کی صدارت اب کون کر رہا تھا جی؟ شہباز شریف صاحب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس دن وزیر اعظم بنے، جو پاکستان کے وزیر اعظم ابھی ہیں شہباز شریف صاحب، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور مقدمے میں فرد جرم عائد ہونی تھی، مگر چند سہولت کاروں اور چند سازشوں کی وجہ سے ان کی مدد سے وہ باقاعدہ طور پر اقتدار میں آ گئے۔ اس کے بعد یہ کیس پھر کبھی چلا ہی نہیں، نہ اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات، جو فیصلہ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ اس ہائی پاور کمیٹی کی سربراہی کریں گے، اس سے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو فوجی قیادت ہے شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس معاملے سے باہر رکھیں تو بہتر ہے، اور آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اور جو بھی گند گھولنا ہے وہ خود ہی گھولتے رہیں، اس لیے رانا ثناء اللہ جیسے شخص کو اس کی سربراہی دے دی گئی ہے۔ اور ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، یہ وہی شخص ہے جس کا نام ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت میں آتا ہے اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، مگر ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ تو جو کیا کہتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کی جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس میں کیا کوئی چیز نکلے گی، یہ تو میرے اندازے میں تو یہ گونگلوؤں سے مٹی اتارنے کا کام ہوا ہے، اس کے علاوہ اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یا مٹی پاؤ والا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب اب ایک چیز تو بڑی اہم ہے کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، اور جو لوگ پہلے آڈیو ویڈیو ریلیز کرنا کا
کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ یہ گورکھ جو دھندا ہے یہ کیسے چلانا ہے اور کیسے نہیں چلانا ہے۔ خیر، کیونکہ جو سارے کردار ہیں ان معاملات میں تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے کر رہے ہیں، کون سی کاروائیاں ڈال رہے ہیں، اور آڈیو لیکس کا جو دھندا ہے پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی سنجیدگی ہوتی اس معاملے پر تو جب سب سے پہلے آڈیو لیکس ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، وزیر خزانہ شوکت کی، اور اس کے بعد ان کی ایک اور جو وزیر خزانہ تھے KPK کے، ان کی، تو اسی ٹائم یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کرتا کہ یہ اتنی مطلب کہ سیکرٹ چیزیں کیوں لیکس ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں۔ یہ گورکھ دھندا ہے، یہ چلتا ہی رہے گا اور چلتا رہنا ہے، جہاں تک میرا اندازہ کہہ رہا ہے۔ یہ سارا کیا کہتے ہیں، حکومت کے لیے واقعی اس میں ایک پریشان کن بات ہے، مگر کچھ لوگ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مٹی پاؤ ہی، ہیکر نو پتہ لگ جائے کہ اے بڑے مطلب کہ اوکھے ہوندے پے، انہاں نو بھی لمیا پاؤ۔ آڈیوز تو اس نے لیکس کرنی ہے اس کا، کیونکہ اس نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ آڈیو لیکس ہونی ہے، اور اس نے کل کا شاید غالباً الٹیمیٹم دیا ہوا ہے۔ حکومت کی جو آڈیو نکلی ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ہیکر جمعے والے دن یعنی کہ کل بروز جمعہ 30 تاریخ کو آڈیو تمام کی تمام ریلیز کر دیتا ہے تو واقعتاً اس حکومت کے لیے پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آنے والی ہیں جس میں حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہو جائے بھی شاید، پھر یہ حکومت لمبی نہ چل سکے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آڈیوز کو بہت جو کیا کہتے ہیں، آپ کو کہہ دوں کہ ایک بندے کی گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، یہ حکومت کے گلے کا پھندا بنا پڑا ہے۔ سازشی آڈیو بھی آنے والی ہیں، جن لوگوں نے سازش کی، ایک سوال تھا نا کہ وہ کون تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ آڈیوز بھی اس میں لیک ہو جائے کہ وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ جبکہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو نکالی گئی ہے وہ تو کوئی بیوقوف لیک سی لگتی ہے میرے اندازے میں، جس نے بھی یہ آڈیو نکالی اس کو جان بوجھ کر نکالا گیا ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ آڈیو ان سے ہیکر نے کیا کہتے ہیں چرائی ہوئی ہیں۔ تو ہیکر کے پاس وہ ساری آڈیوز ہیں جو 140 گھنٹے کا مواد ہے، 8 GB کا مواد جتنا بھی ہے، اور وہ اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے اور ان کی منجی ٹکا کے ٹھوک رہا ہے۔ یہ جو آڈیو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے اس پر زیادہ سنجیدہ کیا کہتے ہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایڈیٹڈ ایک آڈیو ہے، اور جس نے بھی ایڈیٹ کی ہے یا جو بھی تھا وہ صرف اس لیے اس نے کی ہے کہ ہیکر والے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا بھی یہ کیا کہتے ہیں کوئی حصہ ڈالا جائے، کوئی اس میں بھی ایک آڈیو نکالی جائے۔ مگر بہت سی اس آڈیو میں اگر آپ غور سے سنیں، آپ وہ دیکھیں تو اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، جو ایڈیٹنگ کی گئی ہے اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ جس نے یہ آڈیو کریٹ کی ہے بیچارہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے اس کو پلانٹ کرنا ہے۔ پلاننگ تو اس نے اچھی کی تھی، مگر وہ جو کلوز کیپشن ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں سب ٹائٹل، وہ بھی اس نے کوئی خاص طریقے سے اس کو سمجھ نہیں آیا، مگر بیچارے نے کسی کے کہنے پہ اگر کر دیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہو گئی ہے۔ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا۔ ایسی ہی پلانٹ کی گئی آڈیو ویڈیو اپنے گلے پڑ گئی ان کے، ان کی۔ اب عمران خان صاحب کو تو پہلے دن سے ہی وہ کہہ رہے ہیں قوم کو کہ تیار رہیں، اور قوم کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے یہ حقیقت ہے، اس کی تحقیق کروائی جائے، مگر چور جو تھے وہ چور تھے، انہوں نے اس سائفر کی کوئی حقیقت کروانا لازم نہیں سمجھا، اور عوام کے سامنے لانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لو جی، اب ہوا کیا کہ انہوں نے خود ہی اس ایک آڈیو بنائی اور اس میں بے وقوف یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی کس قسم کی آڈیو ریلیز کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں انہوں نے خود ہی آپ اس آڈیو میں دیکھ لیں۔ ایک، جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے اور حقیقت ہے، آڈیو کیا کہتے ہیں سائفر کا معاملہ حقیقت ہے، یہ تو اس آڈیو نے واضح کر دیا۔ دوسرا، سائفر کو عمران خان صاحب سے چھپانے کی کوشش بھی کی گئی،
جو اس آڈیو میں ثابت بھی ہو رہا ہے اگر آپ سنیں۔ تیسرا، جتنے لوگ بھی اس بات سے بھاگ رہے تھے اور اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے تھے وہ جھوٹے کے جھوٹے نکلے اور رجیم چینج آپریشن اس سائفر کے نتیجے میں ہوا۔ یہ تین چیزیں تو ثابت ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب سچ کہہ رہے تھے، سائفر نام کی کوئی چیز تھی جس کے تحت رجیم چینج آپریشن عمل میں لایا گیا۔ خیر، فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو بھی ذرا کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے ڈرائیور کو پکڑ لیا گیا اور مبینہ طور پر اس کو اغوا کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ پیسے لے لو، اور مطلب کہ ڈرایا دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے انفارمر بن جاؤ۔ اب وہ کون شخص ہے جس نے فواد چودھری صاحب کے ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں پکڑا اور اس کو انفارمر بنانے کی کوشش کی گئی؟ یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کو کئی بار کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر جو بات چیت ہوتی ہے غالباً وہ ریکارڈ ہوتی ہے یا شاید وہ بات چیت جو ہم کہہ رہے ہیں کہیں سنی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ خیر، فواد چودھری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، اس میں وہ بہتر جانتے ہیں، جو فواد چودھری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ کس لیول کا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے۔ خیر، اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کسانوں نے دوبارہ اپنا احتجاج شروع کر دیا ہے، دوبارہ ایک بڑے لو لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کے مطالبات پہلے کچھ ہفتہ پہلے وہ آئے تھے، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، ان کو لولی پاپ دے کے وہاں سے رفو شفو کر دیا گیا، جانے کے لیے مجبور کیا گیا، مگر اب وہ دوبارہ اسلام آباد پر آ گئے ہیں اور انہوں نے بلو ایریے میں گھسے ہیں اور باقی کیا کہتے ہیں جو انتظامات رانا ثناء اللہ صاحب نے کیے ہوتے ہیں لوگوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے، وہ پراپر طریقے سے آپ کو پتہ ہے دوبارہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا جو کام ہی یہ ہے کہ یا تو گولی چلوا دو یا ڈنڈے چلوا دو، تو وہ بھی پراپر طریقے سے کیا ہوا ہے۔ لیکن اس دفعہ کیا کہتے ہیں کسانوں نے کہا کہ ہم پورا پاکستان سیل کر دیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے۔ مطالبات ان کے کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو بجلی کا یونٹ کم کیا جائے، جو ہمیں بجلی اتنی مہنگی دی جاتی ہے ٹیوب ویل کے اوپر، دوسرا ڈیزل بہت مہنگا ہے، تیسرا ہماری جو گنے کی کاشت ہے اس کا ریٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے، چینی والے جو جتنے بھی شوگر مافیا ہے وہ ہمیں ریٹ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ کچھ چند مطالبات ہیں جس کے لیے کیا کہتے ہیں تمام کے تمام کسان یونٹی اسلام آباد میں اپنا لشکر لے کے پہنچ گئی ہے۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ کتنے ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں اور یہ حکومت ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔